چلیے یہاں سے بچا ہم لوگوں کو بشرا حامد آپ ہی شروع کریں. یہ پی ڈی ایف نا ایک تو یہاں اسٹڈی مٹیریل میں آپ کو دکھ جاتا ہوگا یا اسی طرح آپ مانگ بھی سکتے ہیں اگر نہ ملے تو. السلام علیکم چلیے سر. پڑھیں. جی وعلیکم السلام. أنترة بن شداد العبسي في أي حرب قاد أنترة كتائب العبس قادها في حرب داهس والغبراء. ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہے فی حربن داحسن والغبرائی. اور آپ نے پڑھا اوپر انتربت بن شداد العبسی. ٹھیک ہے اچھی بات. رقیہ آپ پڑھیں اس کو اور ترجمہ کریں. یہ تو کل ہی کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انترۃ بن شداد العبسی فی ای جی حرب قاد انترۃ کتائب عبس قادها فی حرب داحس والغبراء. انترا بن شداد العبسی کون سی جنگ میں انہوں نے مطلب ابس کی طرف سے لڑائی لڑی، قبیلہ ابس کی، تو انہوں نے قیادت کی یا لڑائی لڑی حرب داحس والغبراء میں. جی کل نے بتایا تھا قادہ انترۃ کتائب ابسن جو ہے کتائب کا معنی یہاں پر جو ہے وہ ہے کہ ان کے جو فوج ہے یا ان کے لڑنے والے جو لوگ ہیں ان کی قیادت انہوں نے کی تھی. یعنی کہ سب سے اوپر جو ہے یہ بندہ قیادت کر رہا تھا اور باقی اپنی فوج کو لڑوا رہا تھا. تو یہ ہے. رہی بات اعراب کی تو انہوں نے پڑھا انترۃ بن شداد العبسی. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو شدادن کی وجہ سے آپ کو لگا ہو کہ العبسی پڑھتے ہیں اس کو. ویسے نا یہ انترۃ بن شداد یہ تو ہو گیا کہ شداد کا بیٹا انترا. پھر وہ کون ہے تو اس کو بتا رہا ہے کہ العبسی وہ ابسی ہے. تو جو آپ انترتو پہ دیں گے وہی العبسی پہ دیں گے. اگر ابسی شداد کا کچھ ہوتا مطلب کہ اگر تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ العبسی کو ادھر لوٹا ہے. لیکن یہ اصل اس کتاب میں بتایا جا رہا ہے کہ انترا کون ہے، انترا العبسی ہے، نہ کہ اس کے باپ کو یہاں ٹارگٹ کیا گیا ہے. سمجھ میں آپ کو یہ بات؟ یس سر آ رہی. ٹھیک ہے. پھر آگے کہا تھا فی ای حرب قادہ انترتو کتائبہ ابسن قادہ انترتو. اب یہ کتائبہ کے بارے میں کل ہی بتا دیا تھا میں کہ دیکھیے جب قادہ فعل ہے، قادہ منے قادہ یقودو منے ہوتا ہے قیادت کرنا، لیڈ کرنا. تو فاعل جو ہے کسی انسان کو بنائے کیونکہ فاعل کا معنی ہوتا ہے ہونے والا یا کرنے والا. تو اگر یہاں پر انترا ہی قیادت کر سکتا ہے، کتائبہ ابس ایک تو وہ ہے فوج، ایک چیز ہے ایک طرح سے کہیں آپ، وہ لوگ وہ قیادت نہیں کر سکتی. البتہ انترا انسان ہے وہ قیادت کرے گا کن کی؟ ابس کے فوجوں کی. تو انترا فاعل کتائب ابس مفعول. قادہ فی حربی داحسن والغبراء. ابھی دیکھیے فی حربی داحسن اس کا وہی والا بتایا تھا میں کہ یہ غلام زیدن کی طرح ہے، زید کا غلام. تو اسی طرح یہاں پر یاد رکھیں کہ داحس اور غبرا کی جنگ میں کیا ہے یہ داحس اور غبرا کی جنگ میں یہ کیا ہوا؟ مضاف مضاف الیہ ہوا، لہذا مضاف پر کبھی بھی الف لام تنوین نہیں آتی ہے. تو اب آپ کیا پڑھیں گے بشرا حامد؟ اس لائن کو دوبارہ پڑھیں صرف اس کو. قادها في حرب داهس والغبراء. بہت اچھی بات. اگلا پڑھیں ہم لوگ. یہ ہے پورا، یہ سوال آیا بھی تھا. میرا فاطمہ آپ پڑھیں اس کو. 2 لائن آپ پڑھیں پھر 2 لائن کو دوسرے کو دیا جائے گا. 2 لائن پڑھیں آپ شروع کے. من القائل كنت أقدم إذا رأيت إقدام عزما وأحجم إذا رأيت الإحجام هزما ولا أدخل موضعا لا أرى لي منه مخرجا وكنت أعتمد
ضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها كلب الشجاع فأثني عليه فأقتله. قال هو الشاعر صاحب المعلقة أنترة بن شداد العبسي. ٹھیک ہے، آپ نے اوپر پڑھا ہے کنتو اقدمو اور کہا آپ نے اذا رأیتا، اور جی اذا رأیت بولا جب میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات. اور اعتمد ضعیف الجبانی اس طرح کچھ کہا تھا آپ جی نے. چلیے اچھی جی بات جی ہے. اور صحیح. آل صحیح ہے ماشاء اللہ. سبا تبسم آپ پڑھیں اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من القائل كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزما وأحجم إذا رأيت الإحجام حزما ولا أدخل موضعا لا أرى لي منه مخرجا وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع فأثنى عليه فأقتله. قاله الشاعر صاحب المعلقة أنترة بن شداد العبسي. آپ نے پڑھا کنتو اقدم اور لا ارالی منہ مخرجن. جبان پڑھا آپ نے ایک، اور قلب الشجاعی پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے. ایم ڈی جو سب سے لاسٹ میں ہے، ایم ڈی آپ پڑھیں. آپ کا نام یہاں دکھ نہیں رہا، پتہ نہیں یہاں چیک یور نیٹورک کا کیا آپشن آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. جی آپ یہاں پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. من القائل كنت أقدم إذا رأيت الإقدام حزما وأحزم إذا رأيت الإحجام حزما ولا أدخل موضعا لا أرى لي منه مخرجا وكنت أعتمد السيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع فأثنى عليه فأقتله. قاله الشاعر صاحب المعلقة أنترة بن شداد العبسي. ٹھیک ہے، آپ ترجمہ کریں اس کا. من القائل، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ من القائل. جی یہ سوال ہے. نہیں، من القائل ہے، کس جی نے کہنے والا کون ہے. جی كنت أقدم إذا رأيت الإقدام. سب ترجمہ تھوڑا مشکل ہوگا، سب الفاظ میں نہیں پتا. اچھا ٹھیک، کوئی بات نہیں. آپ میں سے کوئی کرنا چاہتے ہیں اس کا ترجمہ؟ جی سر. جی سر. کیجیے آپ. سر وہ کہہ رہے ہیں، جو کہنے والا وہ کہتے ہیں کہ میں جب آگے یعنی اچھی دیکھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تبھی میں اپنا قدم آگے بڑھاتا ہوں، اور جب مجھے ڈر ہوتا ہے کسی چیز یہاں پر ہم لوگ سب بگنر ہیں، بالکل الگ الگ الفاظ کر کے کیجیے، کوشش کیجیے. نہیں آتا ہو تو آ جائے گا، اچھی بات ہے، آپ خود سے قدم اٹھا رہی ہیں. جی سر. کنت اقدم، میں آگے بڑھتا ہوں. اذا رأیت الاقدام عزما، جب میں بڑھنے میں کوئی عظمت دیکھتا ہوں یعنی بھلائی دیکھتا ہوں یا ٹھیک ہے، رکیں ایک مطلب سیکنڈ. مضبوطی دیکھتا ہوں. دیکھیں جی رکیں. دیکھیں یہاں پر صاف انہوں نے مینشن کیا ہے اقدامہ، تو ہم لوگوں کو یہاں پر اقدمو پڑھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر ہے اس سے کہ ہم لوگ اس کو کچھ اور پڑھیں، کیونکہ بات تو یس وہی سر. کہہ رہا ہے کن اقدم اذا رأیت الاقدام، ہے نا، عزما. اور اچھی بات یہ کہ قدم یقدم بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کا معنی بھی ہوتا ہے آگے بڑھنا، پیش کرنا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے. دونوں پڑھ سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن اقدم پڑھیں تو بھی چل جائے گا، کیونکہ اقدام آگے آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کنت اقدم اذا رأیت الاقدام عزما، جب میں آگے بڑھنا
اگر دیکھتا ہوں کہ اچھا ہے تبھی جا کر کے آگے بڑھتا ہوں اور عزم پورے ارادے سے آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. وَأُحْجِمُ إِذَا رَأَيْتَ الْإِحْجَامَ حَزْمًا، اور پیچھے ہٹ جاتا ہوں جب میں اس میں مطلب تھوڑا ڈر محسوس کرتا ہوں. وَلَا أُدْخِلُ ٹھیک ہے مَوْضِعًا ایک یا سیکنڈ. أَدْخُلُ. آپ نے جی پڑھا سر. اذا رأیتا دونوں جگہ پر، تو رأیتا إِذَا پڑھیں گے یا رأیتو رَأَيْتُ پڑھیں رَأَيْتُ سر متکلم. گے؟ جی رأیت الإحجام حزما، جب میں مطلب اس میں تھوڑا ڈر محسوس کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہوں. ولا ادخل جی موضعا لا ارى لی منه مخرجا، میں اس جگہ داخل ہی نہیں ہوتا جہاں سے مجھے نکلنے کا راستہ نہیں دیکھ پاتا ہوں میں جہاں. وكنت اعتمد الضعيف الجبانہ، سر جبانہ کا میننگ نہیں آتا. بزدل. اچھا پھر میں کیا کرتا ہوں کہ ایک مطلب کمزور بزدل. سر اس کا آپ ہی کریں، تھوڑا سا مشکل ہے. ٹھیک ہے. وَكُنْتُ أَعْتَمِدُ ضعیف الجبا، اور میں ٹارگٹ کرتا ہوں کمزور شخص کو، بزدل آدمی کو. ہاں اور میں جس کمزور کو مطلب دیکھتا ہوں تو اسی پر حملہ کر دیتا ہوں. فَأَضْرِبُهُ الضَّرْبَةَ الْهَائِلَةَ يَطِيرُ لَهَا قَلْبَ الشُّجَاعِ، تو میں اس پہ مطلب ایک بہت گہری مطلب چوٹ کر دیتا ہوں اس کو، مطلب حائل کرنے والی، ہلاکت کرنے والی. یطیر لها قلب الشجاع. سر اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. فَأَضْرِبُهُ الضَّرْبَةَ الْحَائِلَةَ، میں اس کی ایسی زور سے مارتا ہوں کہ جس سے بہادروں کے دل بھی جو ہے نا اڑ جاتے ہیں. اچھا. فَأُثْنِي عَلَيْهِ فَأَقْتُلُهُ، تو پھر میں سر ثنا یسنی تو تعریف کرنا ہوتا ہے، نہیں کیا یہاں ہوگا مانا سر؟ ایسا ہے کہ میں اس پر جھکتا ہوں اور اس کو قتل کر دیتا ہوں، اس پر پل پڑتا ہوں اور اس کو مار دیتا ہوں. جی سر. سر تھوڑا میں نے تھوڑا ایسے ہی پڑھا تھا تو یہ تھوڑا لفظ بائی لفظ مشکل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے اب میں کر دیتا ہوں ایک مرتبہ. سنیے. جی سر. من القائل، یہ کہنے والا کون ہے. كنت اقدم اذا رأيت الاقدام عزما، كنت اقدم میں آگے بڑھتا ہوں، اذا رأيت الاقدام جب آگے بڑھنے کو میں مناسب سمجھتا ہوں، عزما پوری ارادے کے ساتھ بڑھتا ہوں. واحجم اذا رأيت الاحجام حزما، پیچھے ہٹ جاتا ہوں جب پیچھے ہٹنا مناسب ہے، بردباری کے ساتھ. حزم نے حکمت کے ساتھ. ولا ادخل موضعا لا ارالی منہ مخرجن، دیکھیے ایک تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لا ارا یا لا ارا. ولا ادخل موضعا، میں ایسی جگہ داخل ہی نہیں ہوتا ہوں، لا ارالی منہ جہاں سے مجھے مخرجن نکلنے کا راستہ نہیں دکھتا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوا. یا پھر یہ کہ لا ارا لی، اگر آپ لا ارا پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کہیں گے میں نہیں دیکھتا ہوں نکلنے کی جگہ، پھر یہ لی منہ کا اتنا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا یہاں پر. لا ارا منہ مخرجن اتنی بات ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ جی لی سر. کہہ رہا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے لا ارالی مجھے نہیں دکھتا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، مخرجن کوئی نکلنے کا راستہ. تو لا ارالی پڑھ لیں آپ، کوئی بات نہیں. وکنت اعتمد الضعیف الجبانہ، اور میں ٹارگٹ کیسے شخص سے کرتا ہوں، ایک کمزور آدمی کو، بزدل آدمی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وَأَضْرِبُهُ الضَّرْبَةَ الْحَائِلَةَ، تو اس کو بڑی زور کی مارتا ہوں. مطلب ضربۃ الحائلہ کہتے ہیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ ایسی مار مارنا کہ یطیر لها قلب الشجاع، کہ جس کو دیکھ کر کے قلب الشجاع بہادروں کے دل بھی کیا ہو جاتے ہیں، یطیر اڑ جاتے ہیں، یعنی ان کا دل بھی تھر تھر کانپنے لگتا ہے. فاثنی علیہ فاقتلوا، پھر میں اس پر جھکتا ہوں اور اس کو قتل کر دیتا ہوں. یہاں کچھ ساتھیوں نے جو پڑھا ہے کہ یطیر لها قلب الشجاع کہہ دیا، کچھ نہیں قلبہ یعنی زبر دیا ہے. تو دیکھیں اب میں بتایا تھا آپ کو کہ آپ قلبہ یا قلب جو بھی کہنا چاہیں تو دیکھ لیں، فائل بننا یا مفعول بننا دو ہی کام ہو سکتا ہے. چونکہ فعل تو آپ کو دکھ رہا ہے یتیرو، فعل آپ کے سامنے ہے یتیرو، تو یتیرو جب فعل دکھ رہا ہے تو اس کو فائل چاہیے، مفعول چاہیے. تو اب آپ کو پہچاننا ہی ہے کہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے. اگر یہ پہچان لیتے ہیں تو کام آسان ہے. اب تارے یتیرو کا معنی کیا ہے، اڑنا. تو اڑنا کوئی چیز اڑنے والی ہوگی، جیسے کہ پرندہ اگر مانیے وہ اڑنے والا، یا پھر کوئی اور بھی چیز، تو گویا کہ یہ فائل پر ختم ہو جائے گا، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ ماتا زیدن، زید مر گیا تو مر گیا. اب اس کے آگے سوال ہی نہیں آتا ذہن میں کہ زید مر گیا تو کس کو مر گیا، کیا ہوا، ایسا کچھ نہیں آتا. مفعول کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو تارا بھی ایک ایسا سیگا ہے جس کو
مفعول کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ پڑھیں گے یطیر لہا قلب الشجاع. شجاع نے بہادر، بہادر کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اڑ جاتا ہے. قالہ الشاعر صاحب المعلقۃ عنترۃ بن شداد الابسی. اس کو کس نے کہا؟ صاحب معلقہ عنترہ بن شداد الابسی نے. اب بتائیں، اب آپ میں سے کسی کو کسی بھی عبارت پر، اعراب پر ڈاؤٹ ہو یا ترجمہ میں تو پوچھیں آپ. سر یہ اقدمو اقدمو و احجمو احجمو یہ کیا ہے؟ اس میں کلیئر نہیں ہو رہا ہے. متکلم کا صیغہ تو اقدمو اور احجمو آئے گا، تو احجمو اور اقدمو کیا ہے؟ باب افعال سے پڑھیں آپ. باب افعال کا صیغہ پڑھیں تو اکرمہ سے پڑھیں آپ. اکرمہ اکرمہ اکرمو اکرمت پڑھیں آپ. اکرمہ یکرمو، تو یکرمو سے پڑھیں آپ. یکرمان یکرمون تکرم تکرمان یکرمن تکرم تکرمان تکرمون تکرمین تکرمان اکرمون اکرم. آیا وہ کرمو، یہی اکرمو ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے سر. سر لا اورالی جو پڑھے ہیں آپ، تو یہ اورا جو ہے کیا ہے، کہاں سے آئے؟ تو کہاں سے آیا؟ دیکھیے، رعا مانے ہوتا ہے دیکھنا، اور اس کا معنی سمجھنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی بالکل. تو مجھول بنانا تو ان کے یہاں کوئی مسئلہ ہے نہیں. عربی والوں کے یہاں یا فالو کو یو فالو ہی کرنا پڑتا ہے. کسی کو بھی اٹھا کر کچھ کر دیجئے تو مجھول تو بن ہی جائے گا نا، مجھول بنانے کا. تو آرا کا معنی اگر میں کہوں، میں رعا مانے دیکھنا سمجھنا، تو لا ارا لی منہ مخرجن. تو یہ اگر لی منہ کو آپ ہٹا بھی دیں یہاں سے تو لا ارا کا معنی بن جائے گا لا ارا مخرجن، کہ میں جہاں نکلنے کا راستہ نہیں دیکھتا ہوں. لیکن لی کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہے لا ارالی، مجھے نہیں دکھتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا مخرجن، نکلنے کا راستہ. باقی وہ راہ یا راہ ہے، کوئی الگ سے نہیں، ایسا نہیں کہ کہیں اور سے اٹھ کے آئے، وہ یہی ہے. اور ارا یہ واحد متکلمی ہے، مطلب کہ لا ارا میں نہیں دیکھتا ہوں یا مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے، یہ والی بات کہہ رہا ہے بس. کنہیں کو کوئی بات کہنی ہے اس میں کہیے. کچھ بھی نہ سمجھ میں آ تو پوچھئے کہ آپ نے ابسی کیوں کہا، ابسیو کیوں کہا. ابھی پوچھ لیجئے گا تو فائدہ ہے، بعد میں تو پھر. چلیں اگلا پڑھتے ہیں ہم لوگ. یہ ہے یہ پڑھیں گے نجم الحق. آپ پڑھیں. بأي. ہلو. جی زور سے پڑھیں، تھوڑا آپ کی آواز نہیں آ رہی. بأي اسم اشتهرت معلقة عنترة جی ولم. ہلو. جی پڑھیں. ہلو. آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پڑھیں. شاید ان کو آواز نہیں جا رہی ہے. عفت خان آپ پڑھیں. بأي اسمي اشترت معلقة عنترة والمعزة اشترت معلقة بالمزاحبة وذلك لحسنها وروعتها. ٹھیک ہے. جب پوری ہم لوگ پڑھ لیں گے تو آپ ایک مرتبہ خود سے پڑھیے گا اسی بات کو. اگر میں آگے بھی بڑھ جاؤں تب بھی آپ مجھے روک کے اس کو پڑھ لیجیے گا ایک مرتبہ. ٹھیک. بلال بھٹ آپ پڑھیں اس کو. بأي اسم اشتهرت معلقته عنترة ولماذا اشتهرت معلقته بالمذهبة
وذلك لحسنها وروعتها. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے بالمذہبتی الروعتها. ٹھیک، ریڈمی آپ اسے پڑھ کے ترجمہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بأي اسم اشتهرت معلقة عنترة ولماذا؟ عنترہ کا معلقہ کس نام سے مشہور ہوا اور کیوں ہوا؟ اشتهرت معلقته بالمحذبة وذلك لحسنها وروعتها. اس کا معلقہ مشہور ہوا محذبہ کے نام سے اور وہ اس کی خوبصورتی اور اس کی روعہ میگنیفیشنس کے وجہ سے، خوبصورتی اور اس کے جمال کی. یہ مذہبہ ہے. مذہبہ نام سے. جی بہت اچھا، آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا ماشاء اللہ. تو اب دیکھیں جن کا کچھ بھی غلط ہوا تو وہ کوشش کریں ملانے کی. بِأَيِّ اسمن، کس نام سے. بِأَيِّ اسمن اشتہرت، اور جیسا کہ انہوں نے ملا کر کے پڑھا تو ایسا کر لیں بِأَيِّ اسم اشتہرت، ایسا بھی کر سکتے ہیں. باقی آپ اگر ایسا کریں بِأَيِّ اسمن، ایو ہمیشہ مضاف بنتا ہے، لہذا آپ کو اسم کو مضاف الیہ کو زیر دینا ہی پڑے گا. بِأَيِّ اسمن، کس نام سے. یہ قاعدہ چاہے لکھ لیں جو نہ جانتے ہو، ایو ہمیشہ مضاف بنتا ہے اکثر. کس نام سے. اشتہرت معلقۃ عنترہ، عنترہ کا معلقہ مشہور ہوا. اب دیکھیں معلقہ مضاف ہے، عنترہ مضاف الیہ ہے. اب زیر کیوں آیا؟ غیر منصرف پر نا زیر آتے ہیں کیا بولتے ہیں، زبر آ جاتا ہے حالت جری میں بھی. غیر منصرف کا اعراب یہی ہے، حالت جری میں اس پر فتحہ ہی آتا ہے. جیسے جانی عمرو رأیت عمرا مررت بی عمرا. دیکھیں با حرف جر داخل ہے پھر بھی عمر پر زبر ہے، کیوں؟ اس لیے غیر منصرف ہے. اشتہرت معلقتہ بالمذہبۃ، اس کا معلقہ مشہور ہوا مذہبہ کے نام سے. وذلک لحسنها وروعتها، اور یہ اس کے معلقے کی خوبصورتی اور اس کے جمال کی وجہ سے مذہبہ کے نام سے مشہور ہوا ہے. یہ جو لوگ تیاری کریں نیٹ جے آر ایف کی تو اس کتاب میں جو آ رہا ہے نا بالکل کئی بار پڑھنا بھی پڑ رہا آپ کو اور رٹا بھی مار لیں. بہت اہم ہے یہ کتاب، بالکل حسن زیاد کو کاپی کیا انہوں نے، بہت اچھا کیا ہے. جی آپ ایک مرتبہ پڑھیں پھر سے. کون تھے وہ؟ عفت خان. سو میں نہیں پڑھ پاؤں گی. بھائی کیوں نہیں پڑھ پائیں گے؟ ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے. آپ پڑھیں. نہیں پڑھ پائیں ہم جب تک نہیں جائیں، جب تک آگے نہیں بڑھیں گے تب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں. پڑھیے بالکل مت جھجکیے آپ. آج آپ کا 5-10 دن کی بات ہے، پھر آپ اچھی ہو جائیں گے. پڑھیے. بِأَيِّ اسم اشترت معلقۃ اشتہرت معلقۃ عنترہ لماذا. اشترت معلقۃ اشتہرت معلقۃ بالمذاہبۃ وذالک لحسنها وروعتها. ہاں ایسے ہی پڑھنا آپ کو. ٹھیک، آج آپ کو 10-5 دن کی بات ہے، آپ اچھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں ایسے ہی بچوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. ٹھیک، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے یہ کلاس لایا ہے. جن کو آتا ہے ان کے لیے نہیں لایا ہم نے. اب ہم لوگ پڑھیں گے طرفہ کو. پہلے یہ سلیبس میں تھے، اب نہیں ہے 98 کے سلیبس میں، لیکن ہو سکتا ہے سوال آئے. بلال بھٹ آپ پڑھیں. ما اسم طرفة بن العبد الكامل. اسمه الكامل عمرو بن العبد. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے ما اسم طرفتی الکاملی. اسمہ الکاملی ابن العبد. عبد دیکھیے میں اس کلاس کا جو خاص پرپز ہے کہ یہاں جزم سے کوئی بھی کام نہیں چلاتا. آپ نے دیکھا ہوگا جس نے بھی پڑھا وہ اعراب لگاتا ہے. آپ اس کا آگے سے خیال رکھیں. آپ تو پرانے ساتھی ہیں بھائی، آپ
नहीं तो है नहीं आज। मिली अनरत आप पढ़ें। नहीं पढ़ेंगे? एफ आई आप पढ़ें। एफ आई का नाम मुझे दिख नहीं रहा है जी। मस्मु तरफत इब्नुल अब्दी अल कामिल इस्मुहुल कामिल कामिल नहीं, एराब लगाए। एराब लगाइए आप, जबर जेर पेश 3 एराब आपके पास, हरकत दीजिए। मस्मु तरफत इब्नुल अब्दिल कामिली कामिली ठीक है। इस्मुहुल कामिलु अम्रु इब्नुल अब्दी। ठीक है, आपने पढ़ा है कामिली, और वहाँ शुरू में पढ़ा था तरफतु शायद की। लास्ट पढ़े अब्दुल्ला भाई आप। अच्छा ठीक, अब्दुल्ला भाई आप इसको पढ़े, तर्जुमा करें। नुसरत निसा आप इसे पढ़कर तर्जुमा कर दें। मा इस्मु तरफत इब्निल अब्दिल कामिलु इस्मुहुल कामिलु अमर इब्नुल अब्दु। तरफा बिन अब्द का मुकम्मल नाम क्या है? इस्मुहुल कामिलु उसका पूरा नाम या मुकम्मल नाम अमर बिन अब्द है। ठीक है, आपने पढ़ा है अमर इब्नुल अब्दू, अमर और वहाँ पर इब्नुल अब्द जी जी। तरफतु पढ़ा है। ठीक है, 3 आदमी पढ़ लिए, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, बल्कि आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही बताएं इस चीज को। मा इस्मु तरफत इब्निल अब्द, ये मुजाफ इलैह बन रहा है। ठीक है, देखें तरफा मुजाफ बन रहा है, लेकिन ये ना अंतरा की तरह गैर मुनसरिफ है। ठीक, एक तो नाम है इसके अंदर, और फिर वो ता जो अलामत है उसकी वजह से ये गैर मुनसरिफ है। और गैर मुनसरिफ का इराब हालत जर्री में क्या होता है आप बताएं? इराब आप पता है आपको? तो नसब दें आप। जी। मा इस्मु तरफता तरफ जी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप? मा इस्मु तरफतब्निल तरफतब्निल अब्दिल अल कामिलु। कामिल। ठीक है, अभी आप यहाँ पर एक देखें एक चीज आप सभी, कि मैंने इससे पहले एक कायदा बताया था आपको कि इब्नु का इराब जो होता है अपने माक़बल के ताबे होता है, याद है आप सबको, है ना? जी जी सर। जी जी, तो देखें यहाँ पर कि तरफता जबर है, और फिर भी यहाँ पर जेर क्यों आया, कोई बता सकते हैं? और सही है, जेर आना सही है। सर, क्योंकि तरफा जो है असल में ये मुजाफ इलैह बन रहा था, मजरूर था, गैर मुनसरिफ होने की वजह से इस पर हमने जबर लगाया जेर की जगह पे, तो इब्न जो है इसका वही हालत जरी में एराब आएगा। बहुत अच्छा, यही जवाब है। सबको समझ में आया ये चीज? मैं एक मतलब दोबारा बोल रहा हूँ, तरफ कायदा यही था, इब्न अपने माक़बल के ताबे होता है एराब में। तो फिर भी हमने पढ़ा यहाँ पर तरफतबनी, क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि तरफा जो है वो असल में हालत जर्री में है। अलग बात है कि उस पर जबर आ रहा है, लेकिन वो असल में हालत जर्री में है, लिहाजा इब्न जो है वो अपनी असली वही हालत जर्री का ही एराब लेगा, यानी कि जेर लेगा, जबर नहीं ले सकता। ठीक है, और अल कामिलु सब ने सही पढ़ा था। वो असल वजह इसकी एक, मैं इसको पूरा मिटा दूं अगर, तो असल में यह मल इस्मुल कामिलु है। ठीक है, मल इस्मुल कामिलु, तो अल कामिलु सभी ने सही पढ़ा, बहुत अच्छी बात। आगे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी यहाँ पर के इस्मुल कामिलु अमरुब्नुल अब्दी कहा किसी ने, अमरुब्नुल अब्दी, और किसी ने शायद अब्दू पढ़ा। तो देखें ये कायदा भी बताया गया था यहाँ पर कि इब्न हमेशा क्या होता है, मुजाफ बनता है। इब्न हमेशा क्या होता है, मुजाफ बनता है, लिहाजा उसके बाद क्या होगा, जेर ही तो होगा। अब्दुल्ला भाई मैं कौन कहाँ से करते हैं, आप स्क्रीन पर टच करें। अच्छा, किसी ने लिखा है आपको? हाँ यस सर, अब पता चल गया। ठीक है, अच्छी बात। तो ये समझ में आ गया आपको, इस्मुहुल कामिलु अमरुब्नुल अब्दी, अब्दी पे जेर ही आएगा, क्यों आएगा? इब्न मुजाफ बन रहा है, तो मुजाफ और ये मुजाफिले जेर हो जाएगा उसकी वजह से।
यहाँ कुछ कहना है किसी को? कुछ भी नहीं समझ में आया हो तर्जमा एराब? तो ये तरफता कैसे हुआ? तरफा नाम है तो क्या मतलब? सर इसमें जबर क्या है ये फतहा कैसे पूछना आ क्या? रहा? यस अच्छा सर। हाँ देखिए, जी जी आप इसको समझे इस चीज को कि गैर मुनसरिफ जो होता है ना, तो गैर मुनसरिफ का एक एराब है, हालत रफ़ी में उस पर पेश आता है और हालत नस्बी जर्री दोनों में फतहा आता है। जैसे एक मिसाल है, उमर को आप जानते हैं, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु को, तो अगर इससे पहले जा है तो जा मने आना, तो उमर आया, तो जो चीज़ आने वाला है जो वो फाइल बन जाएगा। तो अब इस पर हम पेश देंगे क्योंकि हालत रफ़ी में है, रा पर पेश देंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मरर तो भी उमरा, तो बा हर्फ जर है, अब देख रहे हैं इसको, और हम आगे लिखते हैं उमर। तो अब देखिए बा की वजह से तो हमको जेर देनी चाहिए ना, कायदा तो ये है कि बा हर्फ जर अगर दाखिल होता है इसमें पर तो वो क्या करता है, जेर देता है। लेकिन फिर भी हम इस पर जबर देंगे, क्यों देंगे? इसलिए कि गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ का एराब ही है कि हालत जर्री में, यानी कि उस पर बा हर्फ जर दाखिल हो रहा है उसके बावजूद भी जबर दिया जाता है। आपको थोड़ा सा कायदा याद करना पड़ेगा, गैर मुनसरिफ का एराब याद कर लीजिएगा आप, ठीक? किसी भी उर्दू किताब में जहाँ नहू की किताब हो उसमें मिल जाएगा आपको। और वैसे अभी भी समझ में आ गया होगा आपको, गैर मुनसरिफ का एराब हालत रफ़ी में क्या होता है, पेश के साथ, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा। लेकिन हालत नस्बी और जर्री दोनों में क्या होगा, फतहा हो जाएगा। ठीक, फतहा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये बचा हुआ है, इतना पढ़ लें, कोई भी साथी इसको पढ़ लें। रुना, रुना आप पढ़ें। अस्सलामुअलैकुम। फी अयीन हरबिन इश्तराका तराफता बिन अब्दिन। आपने फी अय्यी हरबिन इश्तराका तराफता बिन अब्दी। बहुत अच्छा। मोहम्मद रफ़ी आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। फी अय्यी हरबिन इश्तरका तरफत इब्नुल अब्दी। ठीक है, तीन अख्तर आप फिरदौस आप पढ़ें। في أي حرب اشتهرت اشتهرت طرفة ابن العبد. आपने पढ़ा है इश्तहरत, हालांकि इश्तरा का थोड़ा सा जुबानी करें, इश्तरा का। ठीक है, अच्छा ए एस हाँ जो है वो पढ़ें। ठीक है, ए एस आप पढ़ें। उनका नाम असल में मैं देख नहीं पाऊंगा। अस्मा। अस्मा आप पढ़ें। देखिए पढ़िए भाई, उन्हीं लोगों के लिए क्लास है जिनको नहीं आता, जिनको आता है, जैसे कि इसमें बहुत से मैंने इन लोग को बता चुका कि आप माशाल्लाह पढ़ सकते हैं, हसन ज़ियाद को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत से साथी आपके ऊपर हो, फिर भी वो आती हैं, अच्छी बात है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये क्लास उन बच्चों के लिए भाई जिनको नहीं आती है, वो एग्जाम में जाकर के परेशानी ना महसूस करें, बस उनको आ जाए, बस ये क्लास मैं इंशाल्लाह पूरा करूंगा। और ये किताब बहुत अच्छी है कि इसमें तैयारी भी हो जाएगी। अस्मा आप नहीं पढ़ेंगे, कोशिश कीजिएगा, ठीक? आप मुन्ना अगर कहीं सफ़र में तो आप हमें बता दें। चलिए बहरहाल मैं ही इसको बताता हूँ, ये क्या है, फी अय्यी हरबिन। अब किसी साथी ने इसको अय्यन कह दिया, तो अय्यन कहना तो बहुत गलत है, क्योंकि आपने कायदा लिखा नहीं लिखा। तो आप एक पेज लीजिए, मेरे यहाँ ज़्यादा कायदा नहीं बताया जाएंगे आपको, एक पेज में सारे कायदे आ जाएंगे आपको। लिख लें वहाँ पर कि अय्युन हमेशा मुजाफ बनता है, और मुजाफ पर कभी अलिफ लाम तनवीन नहीं आती। तो आप भूल कर भी फी अय्यन ना कहें कभी भी, एक बात हुई। दूसरी बात है फी अय्यी हरबिन इस तरह का फेल है, और उसका फाइल कौन है, तरफतुब्नुल अब्दी। अब कोई इसको तरफता पढ़ दे तो उसको सोचनी चाहिए कि हम ज़बर क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप पुराने साथी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ज़बर पढ़ने के कायदे बताए गए हैं कि फेल हो उससे पहले तो उसको मफूल की ज़रूरत पड़े तब दें आप उसको, वरना अगर वो फाइल पर पूरा हो रहा है तो उसको फाइल ही बनाए। और तरफा शरीक हुआ, इतने तो कह रहा है, तरफा शरीक हुआ, जैद मर गया। ये ऊपर एक और क्या बात आई थी अभी, एक और इस तरह का लफ्ज़ क्या आया था, किसी को पता है ऊपर क्या आया था? तो उसी तरह ये भी है। हाँ देखिए, तारा कल्बहू, उसका दिल उड़ गया, बस खत्म बात, तारा कल्बहू दिल उड़ गया, उसको मफूल की जरूरत ही नहीं पड़ रही उसको। तो ऐसे यहाँ पर है, इस तरह का
तरफत इब्न अब्द, यहाँ इसको मफूल की जरूरत नहीं है, तरफा बिन अब्द शरीक हुआ। जिन्होंने इनको गलत पढ़ा था वो दोबारा पढ़ लें। कौन साथी थे? फिरदौस आप थे? कौन थे? जी जी। पढ़ें। फी अय्यि हर्बिन इश्तरका तरफतु इब्नुल अब्दी। समझ में आया आपको? बिल्कुल। आप क्यों तरफतु पढ़ रहे हैं, तरफता क्यों नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल बात समझ में आई, क्लियर एकदम? जी जी। बिल्ली अनरत आप नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं। हेलो सर। ठीक। जी सर यहाँ पर तरफातु जो है, यहाँ पर गैर मुनसरिफ के जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा सर? होगा, होगा। गैर मुनसरिफ के इराब हालत रफी में क्या होता है आप बताएं? जैसे कि मैं लिख कर बताया था आपको। हाँ, तो हमने तो पेश तो दिया है, फिर आपको एतराज नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? सॉरी सर, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात, पूछिए, बिल्कुल बहुत अच्छा किया आप। चलिए हम अगले सफ़ा पे जाते हैं। अगला सफ़ा है ये आपके सामने, ये पूरा पढ़ें यहाँ तक, 3 का 3। कौन पढ़ेंगे? मेरा फातिमा। मेरा फातिमा आप नहीं पढ़ पा रही? अब्दुल्ला भाई आप पढ़ें इसको। इस्तरका फी हर्बिल बसूसी असगरु फुहूल शुराई जाहिलियीन उमरन सम्माहु अलमुतकद्दिमून इब्नुल इशरीन मन हुआ शायरुल जाहिली साहिबुल मुअल्लकती तरफत इब्नुल अब्दी। आपने पढ़ा है असगरु फुहूलुश शुआरा, फुहूलुश शुआराउ। देखिए आप जज़म से काम चला रहे हैं, जाहिलियीन, जाहिलियीन कहते हैं, मुतकद्दिमीन कहते हैं। हाँ जबर जेर लगाएं, जज़म से काम न चलाएं आप। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। असगरु फुहूलुश शुराई जाहिलियीना उमरन जी सम्माहुल मुतकद्दिमूना इब्नुल इशरीना मन हुआ शायरुल जाहिली साहिबुल मुअल्लकतु तरफत इब्नुल अब्दी। ठीक है, आपने पढ़ा है साहिबुल मुअल्लकतु शायरुल जाहिली पढ़ा आपने, और ऊपर पढ़ा था आपने फुहूलुश शुआरा। ठीक है, ये तीनों एराब याद रखें आप। दूसरे साथी पढ़ेंगे, अस्मा आपने पढ़ा था? ये एल ई का नाम क्या है लास्ट में जो है, एल ई? लर्नर लिखा हुआ है। लर्नर आप पढ़ें, बहुत दिन से आते हैं, बढ़िया आप। देखिए जो साथी अगर आप उनको ना आता हो या वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि हमने ये क्लास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लिया है भाई, आप ही लोग इसके हकदार हैं। सर मैं पढ़ूं? पढ़ें। असगर फुहूलिश शुराइल जाहिलीना उमरन सम्माहु अलमुतकद्दिमूना इब्नुल इशरीना मन वशाइरुल जाहिलिय्यु साहिबुल मुअल्लकती तरफत इब्नुल अब्दी। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। बुशरा हामिद आप इसे पढ़कर तर्जुमा करें। असगरु फुहूल सम्माहुल मुतकद्दिमून इब्नुल इशरीन मन हुवा शाइरुल जाहिलिय्यु साहिबुल मुअल्लक तरफत इब्नुल अब्दी। जाहिली शौरा के सबसे बड़े शायर जिनकी उम्र कम थी, सम्माहुल मुतकद्दिमून, जिनको पेशराओं ने बुलाया। यही है सर।
ابن جی جی العشرین جن کی عمر 20 سال تھی. من وہ کون ہے؟ هو الشاعر الجاہلی صاحب المعلقتی طرفۃ بن العبد وہ جاہلی شعرا صاحب معلقہ طرفہ بن عبد ہیں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں، سنیں. اصغر فحول الشعراء الجاہلیین عمرن. پہلی بات دیکھیں کسی ساتھی نے اس کو فحولو پڑھ دیا تھا. اصغر جو ہے نا یہ وہ ہے اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقے سے ہوتا ہے. اکثر وہ مضاف بن کے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. اکثر بہت ملے گا وہ 3 طریقے سے اس کا استعمال ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ مضاف بن جاتا ہے. تو وہ یہی کام کر رہا ہے. وہ اصغر فحولی سب سے چھوٹا. ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ جب وہ مضاف بن گیا تو آپ کو تو زیر دینا ہی پڑے گا اس کے بعد والے کو، کہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو یہ بات ہو گئی. اصغر فحول الشعراء شعراء جاہلیین میں بڑے بڑے شعراء میں سے سب سے چھوٹا شاعر عمر کے اعتبار سے سماہ المتقدمون، جس کو متقدم یعنی پہلے کے لوگوں نے نام کیا رکھا تھا؟ ابن العشرین. یہ ابن العشرین کا ترجمہ نہیں کریں گے ہم لوگ، ٹھیک. ابن العشرین کہیں گے کہ جس کا نام رکھا تھا لوگوں نے ابن العشرین، یعنی 20 سال کا بیٹا. تو وہ کون ہے؟ تو وہ شاعر جاہلی صاحب معلقہ طرفہ بن عبد ہے. کسی ساتھی نے یہاں پر کہہ دیا زیر لگایا، اور آپ کو شاید اگر آپ پرانے ہو تو آپ کو پتہ ہے زیر لگانے کتنے قاعدے ہیں؟ بتائیں آپ، یہاں بتایا گیا کئی بار. آج فرسٹ جوائن کیا ہوں لیکن مجھے تھوڑا سا پتہ ہے. اچھا ٹھیک، آپ سن لیں ایک مرتبہ. زیر لگانے کے یہاں پر 2 قاعدے ہیں، ٹھیک. ایک قاعدہ یہ ہے کہ یا تو وہ مضاف الیہ بن رہا ہو تو پھر آپ زیر دے سکتے ہیں اس کو، یا پھر یہ کہ اس سے پہلے حرف جر ہو تو دے سکتے ہیں. بتائیں کیا یہاں کوئی مضاف ہے؟ کوئی بھی دیکھیں آپ. الشاعر پہ الف لام آ رہا ہے، مضاف تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ مضاف پر کبھی الف لام تنوین نہیں آتی. دوسری بات ہے کہ یہاں حرف جر بھی نہیں ہے. با تا وہ جو حرف جار رہا ہے، با کاف یہ سب کوئی حروف جر بھی نہیں یہاں پر، تو گویا کہ آپ زیر تو دے ہی نہیں سکتے. تو یہ الشاعر جاہلی موصوف صفت ہے. هو الشاعر الجاہلی، ٹھیک. صاحب المعلقاتی طرفۃ بن العبدی. اب کنہیں کو کوئی بات کہنی ہو تو کہیں، کچھ بھی نہ سمجھ میں آیا ہو یا کوئی اعراب یا کوئی بھی چیز. صاحب مضاف ہے، طرفہ مضاف الیہ. نہیں صاحب مضاف ہے، معلقاتی مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ سے مل کر یہ ایک طرح سے خبر ہے. طرفۃ بن مبتدا مؤخر ہے. فحول کا معنی عابد حسین بڑا، بہت بڑے شاعروں میں سے. کوئی بھی کچھ کہیں گے تو ضرور کہہ دیں. چلیے اگلا پڑھتے ہیں. اگلا پڑھیں گے عابد حسین. آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے، بلا جھجک پڑھیے. آپ جو بھی غلطی ہوگی مکمل ہم لوگ سپورٹ کریں گے آپ کا. لرنر آپ پڑھنا چاہیں گے پڑھیے. فردوس آپ پڑھنا چاہیں گے پڑھیے. من القائل وظلم ذوي القربى أشد مزازة على النفس من وقع الحسام المهند. قال هذا البيت طرفة بن العبد. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے قال هذا البيت طرفۃ العبد. بہت اچھی بات. اور یہاں آپ نے پڑھا تھا وظلم ذوی القربى اشد. کیا پڑھا تھا آپ نے؟ اشدو اشد. یہاں پڑھا تھا آپ نے مہندی. آپ اسے یاد رکھیں گے. ایم ڈی شریف آپ پڑھیں اس کو. جی میں پڑھ رہا ہوں. من القائل والقربى اشد مزعزة على النفس من وقع الندی. قال هذا البيت طرفة ابن العبد. ٹھیک ہے،
لاسٹ ایک ساتھی پڑھ کر ترجمہ کر دیں. رقیہ آپ کر دیں ترجمہ اس کا. سر ایک بار پڑھوں. من القائل وظلم ذوی القربى اشد مضاعفۃ. جو مطلب قریبی رشتہ داروں کا جو ظلم ہوتا ہے تو وہ زیادہ سر مضاعفۃ کا زیادہ تکلیف دے. ہاں بہت زیادہ تکلیف دے. جی جی علی النفس من وقع الحسام المہند. یعنی انسانی نفس پہ ایسے جیسے کہ ہندوستانی تلواریں کو بولتے ہیں مہند ہے نا سر. تو حسام کا نہیں مطلب ہوتا سر. ٹھیک ہے میں ایک مرتبہ کرتا ہوں سنیں. جی سر. وظلم ذوی القربى اشد مضاعفۃ. رشتہ داروں کا ظلم اشد مضاعفۃ علی النفس نفس پر بہت زیادہ تکلیف دہ یا شاق گزرتا ہے. بہت زیادہ شاق. من وقع الحسام المہند. مہند میں ہندوستانی تلوار اور حسام کے معنی بھی تلوار تو دونوں ایک ہی ہو جائے گا. ہندوستانی تلوار کے وار سے بھی زیادہ. وقع منے تلوار کا وار ہونا تو ہندوستانی تلوار کے وار سے بھی زیادہ سخت کیا ہے رشتہ داروں کا ظلم ہے. ادھر تو سمجھ میں آ گیا. تو یہ مہند ہے مہند نہیں ہے. ٹھیک مہند اسے لکھ لیں یا رٹ لیں ہو جائے گا ایک آدھ مرتبہ کو مسئلہ نہیں. یہاں کسی ساتھی نے پڑھا تھا ھذا البیت تو آپ اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں قال فعل ہے تو اس کو فاعل اور مفعول چاہیے. بات تو آپ کہہ سکتے ہیں بالکل چاہیے. تو اب آپ کے پاس اس کے بعد دو لفظ ہیں ایک تو ھذا البیت اور ایک طرفہ دو ہے. فاعل کا معنی ہوتا ہے ہونا یا کرنا. دیکھیے ھذا البیت کو اگر آپ فاعل بناتے ہیں تو اس کا مطلب تو ہوا کہ آپ نے ھذا البیت کے اندر صلاحیت دی شعر کہنے کی. حالانکہ ھذا البیت میں کہنے کی صلاحیت نہیں ہے. طرفہ کے اندر لیکن صلاحیت ہے کرنے یا ہونے کی جو بھی. تو آپ طرفہ کو فاعل بنائیں گے اور ھذا البیت کو مفعول بنائیں گے. یعنی طرفہ نے اس شعر کو کہا. جن ساتھی نے پڑھا تو ان کو سمجھ میں آئیے. عبداللہ بھائی شاید آپ تھے آپ نے سمجھ میں آئیے. نہیں وہ دوسرا پڑھ رہے تھے کوئی. اچھا کوئی دوسرے تھے. قال ھذا البیت طرفۃ ابن العبد. ٹھیک چلیے آگے چلتے ہیں ہم हेलो لوگ. सर. جی بولیں. सर कुर्बा के ऊपर जबर क्यों आए सर? اچھا قربہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ جبر نہیں ایسا ہی قریب آتا ہے. کاف علا کے وجہ پر رشتہ داروں کو معنی میں ذوی القربہ. اقربا بھی کہتے ہیں. اس میں کیا کہا اس نے لیس तो البر ان कुर्बा تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وآت المال على कुर्बा حبه ذوی القربى. وہاں بھی ذوی القربہ استعمال ہوا ہے اور کہیں اقربا بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں اقربا پروری یعنی اپنے رشتہ داروں کا صرف خیال رکھتے ہیں کچھ لوگ تو اس کو کہتے ہیں اقربا پروری. جی کہیں. پڑھیے اگلا پڑھتے ہیں ابن کلثوم کو. ٹائم کیا ہوا ہے ہو گیا ٹائم کوئی نہیں تھوڑا سا بچا ہے ابھی. چلیے پڑھیے. جو ساتھی اب تک نہ پڑھے وہ خود سے ہاتھ یہ کر کے پڑھنا شروع کر دیں. جو اب تک نہ پڑھے ہوں کوشش کیجئے فائدہ ہوگا بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پڑھیں. فی ای حرب اشترک عمرو بن کلثوم. اشترک عمرو بن نہیں کلثوم. میں نے کہا تھا آپ کو زبر زیر پیش 3 حرکت ہے آپ کے پاس ایک لگائیے بلا جھجک لگائیے. آپ جو بھی لگانا چاہتے ہو. غلط ہوگا بتایا جائے گا. سر جی فی ای حرب اشترک عمرو بن کلثوم. آگے نہیں پتا کلثوم کیا ہے. نہیں کلثومن 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 کچھ لگائیں آپ. کلثوم
ठीक है, आगे पढ़ें. इश्तरका अम्र इब्न कुलसूम फी हर्बिन बुसूसी। बहुत अच्छी बात. और कोई साथी जिन्होंने अब तक ना पढ़ा हो पढ़ लीजिए, जैसे ये पढ़े वैसे ही पढ़िए आप भी. सर मैं पढ़ूं? जी पढ़ें. फी आई हर्बिन इश्तरका अमर बिन कुलसूमिन इश्तरका अमर बिन कुलसूमी फी हर्बिल बसूसी। ठीक है. सबा तबस्सुम आप पढ़ के तर्जुमा करें इसका. जी सर. في أي حرب اشترك عمرو بن كلثوم اشترك عمرو بن كلثوم في حرب البسوس. عمرو بن کلثوم نے کس جنگ میں شرکت کی؟ عمرو بن کلثوم نے حرب بسوس میں یا جنگ بسوس میں شرکت کی. ٹھیک ہے. کسی ساتھی نے اس کو پڑھا تھا کلثومو. تو دیکھیں آپ نے ابھی آپ آج آئی ہیں تو بھی ایک قاعدہ کلیئر اور بتایا گیا. ابن ہمیشہ مضاف بنتا ہے. ابن کے 2-3 قاعدے بتایا گیا آج، اس میں ایک قاعدہ بھی بتایا گیا کہ ابن ہمیشہ مضاف بنتا ہے تو اس کے بعد والا مضاف الیہ بنے گا. آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. کیا پڑھیں گے آپ اس کو؟ فی ای حربن اشترکا عمرو بن کلثوم، کس جنگ میں شریک ہوا عمرو بن کلثوم. جب کوئی ساتھی امر مطلب اس طرح سے پڑھ لیتے جیسے کہ مطلب اس کو پڑھیں آپ عمرو بن، اس طرح سے پڑھیں آپ. ٹھیک. دوسرا ہے اشترکا عمرو بن کلثوم، پھر یہاں وہی بات ہے کہ ابن مضاف کلثوم مضاف الیہ فی حرب البسوس، یہ ایک جنگ ہے. ہو سکتا ہے اس میں تذکرہ آیا اگر تو ٹھیک جائیں گے. کلثوم مؤنث غیر منصرف، بتائیں کوئی ساتھی کلثوم غیر منصرف ہے بھائی؟ سر لگ تو رہا ہے غیر منصرف. کیوں؟ کیا سبب اسے بتائیں. سر ایک تو علم ہے، دوسرا اجمہ ہوگا. نہیں ہوگا، نہیں ہے تو بتائیے. ہوگا نہیں. ڈاؤٹ ہے. نہیں ہے، اجمہ نہیں ہے یہ نام سے. علم اور مؤنث، علم اور مؤنث کیسے کلثوم مؤنث ہے بھائی؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ مؤنث نہیں، میں نے بولا اجمہ ہو سکتا ہے. نہیں، ایک ساتھی لکھ رہے ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے باپ کا نام ہے کلثوم، تو مؤنث تو شاید نہیں ہے یہ. رہی بات کہ یہ اجمہ ہونے کی، تو مجھے نہیں لگتا اجمہ ہے. ٹھیک ہے. عمرو بن کلثوم نہیں ہے، یہ نہیں ہے. چلیے اگلا پڑھیں. جو ساتھی اب تک نہ پڑھے ہو بھائی وہ پڑھ لیجئے، آپ ہی لوگوں کی باری ہے آخر میں. بالکل بلا جھجک پڑھیے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. کون نہیں پڑھے ہیں؟ سر میں پڑھوں؟ پہلے مجھے کہا تھا، مجھے وہ انمیوٹ ہو ہی نہیں رہا تھا. پڑھیے. صاحب المعلقتی تغلبی کاد قومہ فی حرب البسوسی امہ بنت المحلحل من هو الشاعر عمرو بن کلثوم. اچھی بات. لرنر آپ پڑھیں گے؟ عفت خان آپ پڑھیں اس کو. صاحب المعلقتی جی تغلبی قادا قومہ فی حرب البسوس امہ بنت جی المحلحل من هو الشاعر عمرو بن کلثوم. بہت اچھا، ماشاء اللہ.
रूना आप इसको पढ़कर तर्जमा करें। साहिबुल मुअल्लकाति तगलिबियुन क़ादा कौमिही फी हारबिल बसूसी उम्मुहु बिनते मुहलहिली मन हुआ शायरुल अमर बिन कुलसूमी। वो मुअल्लकत में से थे और तगलिब में से थे जो अपने कौम के हारबिल बसूस की जंग में लीडर थे, और उसके माँ जो थे वो मुहलहिल के बेटी थी, डॉटर थे। हाँ, वो कौन थे? हुआ शायरुल अमर बिन कुलसूम, वो शायर अमर बिन कुलसूम थे। बहुत अच्छा। मैं एक बार तो कर रहा हूँ, देखें। साहिबुल मुअल्लकाति तगलिबियुन, इन्हें यहाँ पर कुछ साथियों ने पढ़ा कादा कौमुहु, एक साथी ने पढ़ा कौमहु। तो जो कौमुहु पढ़ रहे हैं वो मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि आप इसको ध्यान में रखें कि कोई फेल आए तो उसको फाइल और मफूल चाहिए, तो आप ध्यान में रखें। लेकिन कौन फाइल बनेगा कौन मफूल बनेगा, ये थोड़ा सा एक मसला है। फाइल बनने के लिए क्या बताया गया आपको कि सलाहियत होनी चाहिए। अब बताएं कि कादा कौमुहु में उसके कौम ने क़यादत की, कौम में सलाहियत है क़यादत करने की, मैं इसकी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखें कादा का फाइल जो है ना वो अमर बिन कुलसूम है, तो फाइल तो मिल गया उसको, अब उसको मफूल चाहिए। तो अब क्या हुआ, कादा अमर बिन कुलसूम कौमहु, अमर बिन कुलसूम ने क़यादत की अपने कौम की, लीडर अमर बिन कुलसूम लीडर बना था किसके, अपने कौम की। तो कौमहु को हम क्या देंगे, जबर देंगे। क्यों देंगे, इसलिए कि मफूल बन रहा है। उम्मुहु बिनतुल मुहलहिली, उसकी माँ जो है मुहलहिल की बेटी है। मन वो कौन है, वह शायरु अमर बिन कुलसूम, वो शायर कौन है, अमर बिन कुलसूम। किन्हीं को कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात कहनी हो तो कहिए। आगे समझ। इफ़त खान, आपको समझ में आया पूरा, ये तर्जुमा समझ में आया सही से? ये सब अच्छी बात। चलिए 1 घंटा पढ़ लिए हम लोग। आज 12 बजे हो सकता है वो। शेख आपने जो पढ़ा रहे हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और हमारे साथ चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत चीज जानता था लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाता था, इसमें तस्दीक नहीं कर पाता, लेकिन इसमें शरीक होता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। काफी चीज मैंने सीखा, उम्मीद है कुछ और सीखूंगा। अपने साथियों को भी कहिए कि ये टाइम अगर उनके लिए मुनासिब हो तो वो आएँ, और थोड़ा सा कोशिश करें 1-2 दिन ही शरीक हों, 3 दिन जितने भी शरीक हो सके तो वो करें, और झिझक महसूस ना करें बिल्कुल भी। यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं कहता है, ठीक है। और आज हो सकता है 12 बलागा क्लास में उसको हो सकता है शेड्यूल उसका चेंज करूँ, देखता हूँ मैं। जोहर बाद मेरे पास टाइम है, मैं हो सकता है एक 7 यूनिट पढ़ाऊँ आज से और एक बलागा पढ़ाऊँ। आप लोग सारे के सारे कॉलेज वाले हैं, सब चले जाते हैं कॉलेज? जी सर, वो अक्सर जाते हैं सब। मसला तो वही है सारा। मैं सारे क्लास तो ना मैं रात के 10 बजे बाद नहीं पाता सर 9:30 से 3:30 के बीच मैक्सिमम सारे बिजी होते हैं। बजे के बाद अगर